اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول مان لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بما انزل الیہ من ربہ اس کلام کو جو اترا اس کی جانب اس کے پروردگار کی طرف سے، والمؤمنون اور سب ایمان والوں نے بھی مان لیا، کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ ہم جدا نہیں کرتے اس کے پیغمبروں میں سے کسی کو بھی، وقالوا اور کہنے لگے، سمعنا واطعنا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، غفرانک ربنا اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، وإلیک المصیر اور آپ کی جانب ہی لوٹ کر جانا ہے، صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 285 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت بینہ کے اسرار و رموز ہم سب پر عیاں فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت کے مطابق ہمیں ایمان و عمل بنا سکنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تھوڑا سا حضرات محترم، یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع چل رہا ہے اور اختتامی آیت سے یہ پہلی آیت ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کو ایک الگ مقام عطا فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کو ایک الگ مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ سنام القرآن، کہ سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی کوہان ہے۔ نیچے اونٹ بندھا ہے، اونٹ ویسے بھی خوبصورت جانور ہے اور اس کی کوہان ایک الگ منظر پیش کرتی ہے۔ اوپر پشت پہ ایک ابھرا ہوا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کوہان کہتے ہیں، عربی میں سینام کہتے ہیں۔ پہاڑ کی ایک چوٹی ہوتی ہے
پہاڑ ویسے ہی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن دور سے اس کی چوٹی دکھائی دیتی ہے۔ قرآن مجید بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، لیکن سورۃ البقرہ پورے قرآن کی کوہان اور چوٹی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چوٹی کے مسائل بیان فرمائے اور ان کو کھولا ہے بڑے عجب انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے، جو کہ الحمدللہ ہم ایک عرصے میں وہ پڑھ چکے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے، سنانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کے اختتامی مقام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی بالکل اختتامی منزل کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو آخری رکوع ہے، بالخصوص رکوع نہیں، آخری جو 2 آیات ہیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ یہ جو 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آخری، ان کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آخری آیت انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور کل سورہ بقرہ کی تکمیل ہوگی، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ عید کے بعد سورہ آل عمران سے آغاز ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کر بالکل اختتام تک، فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات ہیں۔ ان کے متعلق صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ جو شخص ان 2 آیتوں کو رات میں پڑھ لے اس کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے بھی کافی ہیں، اور اگر اس رات اس کا خاتمہ ہو گیا تو خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے بھی کافی ہیں، بخشش کے لیے بھی کافی ہیں، سرمایہ ہے اس کے لیے، سرمایہ۔ جس نے رات میں یہ 2 آیتیں پڑھ لیں وہ کما کر سو گیا، کما کر سو گیا، نفع کما کے سو گیا۔ اس طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری آیات یعنی 2 آیات مجھے عرش کے نیچے سے خزانہ کے طور پہ عطا فرمائی گئی ہیں، مجھے عرش کے نیچے سے خزانہ کے طور پہ عطا فرمائی گئی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ مجھ سے پہلے اس طرح کی آیتیں اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ ایسی عظیم آیات ہیں کہ یہ مجھے ملی ہیں اور مجھ سے پہلے اللہ نے ایسی آیات یا یہ آیات کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے وہ 2 سفر ہیں، ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج۔ اسراء جو ہے نا یہ زمینی سفر ہے، اور معراج عروج سے ہے، یہ زمین سے آسمان تک کی جانب سفر ہے۔ اسراء و معراج، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک، یہ زمینی سفر تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اپنی رہبری اور رہنمائی میں آسمانوں کی جانب لے کے چلے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے آسمان کو کراس کیا، پھر دوسرے کو، تیسرے، چوتھے، 7 آسمان کراس کیے۔ ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقاتیں ہوئیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے ان کے مراتب کے مطابق خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ملاقاتیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، جناب علی اس طریقے سے، اور انبیاء علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہے۔ جب 7 آسمانوں سے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تو ایک مقام آیا جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔
کیا ہے جی؟ سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کا مطلب ہے مقام انتہا. منتہا بمعنی مقام انتہا. آپ علیہ السلام نے اس درخت کی یوں تصویر کشی فرمائی کہ اس کی جڑیں 7 زمینوں سے نیچے تھیں اور اس کی شاخیں 7 آسمانوں سے اوپر تھیں، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی مانند چوڑے تھے، اور ہر پتے پر ایک ایک سونے کی تتلی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ تتلیاں کیسی؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ تتلیاں نہیں، یہ آسمانوں کے فرشتے آپ کا دیدار کرنے آئے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا اس بیری کے پھل کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اس کا ایک ایک بیر، اس کا ایک ایک پھل جو میں نے دیکھا وہ مٹکے بقدر بڑا تھا. مٹکے کے بقدر بڑا تھا. مٹکا جانتے ہیں؟ ایک مٹی کا بنا ہوا مٹکا ہوتا ہے. تو ایک ایک بیر، ایک ایک پھل سدرۃ المنتہا کا مٹکے کے برابر. میرا اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، جنت کے جو پھل ہیں ان کی عجیب ہی ایک حیثیت ہے، عجیب ہی ایک حقیقت کہ ایک ہی درخت ہے اور اس پہ لگنے والا مثال کے طور پہ آم ہے، آم کا درخت ہے. تو ایک ایک آم کا جو حجم ہے، جب بیر دنیا میں اتنا سا ہوتا ہے اور جنت کا بیر مٹکے کے برابر ہے، تو جو یہاں کا سندھڑی آم ہے وہ وہاں کا کتنا بڑا ہوگا بھائی؟ کیوں بھائی؟ اور تربوز کتنا بڑا ہوگا جنت کا؟ سبحان اللہ. اللہم ارزقنا منہ. اللہ ہم سب کے نصیب میں فرما. تو ایک درخت پہ جب آم لگے ہوں گے تو ایک جنتی جب ایک آم توڑ کے کھائے گا، اس کے سامنے آئے گا، یوں جہاں بیٹھا ہوگا دل میں تمنا آئے گی آم کھانا چاہیے، تو جنت کے درخت کی ٹہنیاں اس کے سامنے جھکتی چلی آئیں گی. یوں اس کے سامنے اتنے فاصلے پہ آئیں گی جتنا دسترخوان ہوتا ہے، بس اتنے فاصلے پہ آ کے رک جائے گی. جو جی چاہے گا وہی پھل اس کی ٹہنی سے توڑ لے گا اور اس کو کھائے گا. اور پہلا لقمہ لے گا تو الگ لذت ہوگی، اور جب دوسرا لقمہ لے گا تو 70 گنا زیادہ لذت ہوگی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو کھانے لگے، پہلے لقمے میں لذت زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد لذت کم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جنت کی نعمتوں کا یہ کمال ہے کہ پہلے لقمے میں جتنی لذت ہوگی، ہر بعد والے لقمے میں 70 گنا اس سے لذت بڑھتی چلی جائے گی. اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی، اس کی شیرینی بڑھتی چلی جائے گی. اور پھر بڑھتے بڑھتے مزے کی بات یہ ہے، ایک پھل اسی ٹہنی سے کھایا، اس کا الگ لطف اور ذائقہ، اور دوسرا جو توڑ کے کھائے گا اس کا الگ ذائقہ، مگر پہلے سے کئی گنا بہترین ذائقہ، کئی گنا بہترین ذائقہ. اللہ اکبر. جہاں سے پھل توڑا، ادھر توڑا، وہاں اسی کی جسامت کا ویسا ہی پھل فوراً لگ گیا. اس لیے کہ جنت کی نعمتوں پہ فنا، جنتی پر فنا نہیں تو جنت پر بھی فنا، جنت کی نعمتوں پر بھی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن مجید نے سورۃ الواقعہ میں بتا دیا، لا مقطوعہ، وہ کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. یعنی کبھی کسی پھل کا موسم ختم ایسا نہیں ہے کہ اب بھائی آم کا موسم چلا گیا، لو جی اگلی گرمیوں تک دیکھو پھر آم آئیں گے. جنت میں ہر پھل سدا بہار ہوگا، ہر نعمت سدا بہار ہوگی، اور ایسی سدا بہار کہ کبھی ان پر فنا نہیں آئے گی. اللہ اکبر. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا جو 7ویں آسمان میں ہے، یعنی 7 آسمان سے اوپر جڑا ہوا ہے. فرمایا جو چیز آسمان کی جانب جاتی ہے، یعنی مومن کے اعمال وغیرہ، روحیں وغیرہ جو آسمان کی جانب جاتی ہیں، فرشتے یہاں تک لے کے جاتے ہیں. اس سے آگے گویا کہ کیا ہے، یہ بارڈر ہے، اس سے آگے فرشتوں کے جانے کی اجازت جبریل نے بھی میرے نبی کا یہاں ساتھ چھوڑ دیا تھا معراج والی رات. آپ علیہ السلام کو یہاں تک لے جا کے ساتھ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آجا میرے پیارے، جبریل ساتھ چھوڑ گئے ہیں، رب جلیل تو نہیں چھوڑے نا. تقدم رسول اللہ ورکل منتہا. آجا میرے پیارے آجا،
ہم نے بلایا ہے تو ہم ہی آگے کی سیر کرائیں گے۔ پھر اللہ اپنے نبی کو وہاں تک لے گئے جہاں تک میرے رب نے چاہا۔ کہاں تک لے گئے؟ وہاں تک ہماری سوچ و علم پہنچ سکتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، ارے جس کی شان رفعنا لک ذکر، اللہ فرمائے آپ کی شان، آپ کے تذکرے ہم نے بلند کیے ہیں۔ جب بلند کرنے والا وہ اللہ ہے جو با کمال طاقتوں کا مالک ہے، تو بھئی کیا میرے نبی کے تذکروں میں کوئی کمی رہی ہوگی؟ میرے نبی کے مقام رفعت میں کوئی کمی نہ چھوڑی میرے رب نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو چیز نیچے سے جاتی ہے فرشتے وہاں تک لے کے جاتے ہیں، وہاں ان سے آگے لے لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے کمال قدرت سے لے جاتے ہیں، اور جو حکم اوپر سے آتا ہے تو فرمایا اس کا بارڈر بھی یہی ہے، وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے اللہ کی کمال قدرت سے، اور وہاں سے آگے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مومن کا رزق ہے یا اس طرح کی اور کئی ساری چیزیں ہیں، وہاں تک آتی ہیں اور آگے پھر حوالے کر دی جاتی ہیں۔ بہت سارے فیصلے ہیں۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ جو چیز اوپر چڑھتی ہے تو بھی یہاں تک فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور جو نازل ہوتی ہے تو بھی یہاں تک، پھر اس سے آگے لے لے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پھر دیکھا سدرۃ المنتہا کو کہ اس کو سونے کی ٹڈیوں نے ڈھانک رکھا تھا، جیسا کہ ایک حدیث میں عرض کر دیا کہ سونے کی ٹڈیاں ہر پتے پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ پتنگے تھے، وہ بڑا ایک خوبصورت منظر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہاں اللہ تعالیٰ نے بلا کر 3 تحفے عطا فرمائے۔ اس مقام پر بلا کر اللہ نے کتنے تحفے دیے؟ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ بھئی کسی کو انعام دینا ہے اس کے گھر ہی بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے نا جی، کیا ہے TCS کر دو، گھر پہنچ جائے گا اس کے۔ اور ایک ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے ایک محفل سجائی جائے، باقاعدہ اس کے لیے ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا جائے، اور اس کو ایک شاہی پروٹوکول کے ذریعے شاہی مہمان بنا کر وہاں پہ مہمان خصوصی بنا کر کے بلایا جائے، اور پھر وہاں مجمع عام کے سامنے اس کی عزت افزائی کر کے وہ انعام دیا جائے۔ میرے بھائیو، جو عزت اس بلا کر دینے میں ہے وہ گھر روانہ کرنے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عام مہمان نہیں، شاہی مہمان بنا کر بلایا گیا، اور عام طریقے سے نہیں۔ جبریل امین جو نوریوں کا سردار ہے اس کو غلام بنا کر بھیجا گیا، جاؤ میرے نبی کے راہبر بن کر راستہ بتاتے آنا، میرے نبی کی سواری کی لگام تھام کے آنا، اور براق پہ سوار کر کے لے آنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہنشاہی مہمان بنا کر وہاں بلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام محفل نہیں، ملائکہ کی محفل سجائی گئی۔ ملائکہ آئے ہوئے میرے نبی کے دیدار کے لیے، 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ میرے رب نے محفل سجائی، اور اس محفل میں کتنے انعام دیے بھائی؟ 3 انعام عطا فرمائے۔ فرمایا پہلا جو انعام مجھے دیا گیا وہ دن رات میں 5 نمازیں عطا فرمائی گئیں، چلے یوں کہیں 50 نمازیں عطا، حدیث میں 5 کا لفظ ہے، لیکن چونکہ بنیادی طور پر اگر اس کو روایت معراج کو دیکھیں تو اس میں کتنی نمازیں ہیں؟ آغاز میں 50 نمازیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بار بار رائے دی، مشورہ ہوا، تو تخفیف کرواتے آخر میں کتنی بچیں؟ 5 بچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو میرے رب نے فرمایا ما یبدل القول لدیا، میرے حبیب آپ کی طرف سے تخفیف ہوئی ہے، کروائی گئی ہے، ہماری جانب سے فیصلہ نہیں بدلا، ہمارے فیصلے نہیں بدلا کرتے، جا کر اپنی امت سے کہہ دینا وہ پڑھیں گے 5 میں اللہ اجر 50 کا عطا فرماؤں گا، اجر 50 کا۔ کیسے بہانے ہیں بخشنے کے بھائی، کیسا انداز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ قانون تبدیل ہو گیا تھا تو کیا ہے، اعزاز بھی تبدیل ہو جاتا، اجر بھی تبدیل ہو جاتا، مگر قانون بدل دیا، مہربانی جہاں تھی وہیں رہی، جو کرم کے فیصلے تھے ان میں تبدیلی نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے 5 نمازیں وہاں بلا کر دی گئیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دوسرا جو انعام ملا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات انعام میں ملی۔ یہ 2 آیتیں ہیں جو ہم سبق میں پڑھنے چلے ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ ابھی جو ہمارے سبق میں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ آسمانوں سے اوپر بلا کر میرے نبی کو انعام کے طور پہ دی گئی ہیں،
اور آپ علیہ السلام نے فرما بھی دیا نا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے ایسی آیتیں کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی. اور تیسرا جو انعام ملا فرمایا وہ یہ ہے میرے پیغمبر، آپ کی امت میں اگر کوئی، آپ کی امت میں سے کوئی بھی اگر شرک سے بچ کر آئے گا تو میں اللہ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ بخش دوں گا. جو شرک سے بچ گیا، مبارک ہو بھائی. شکر ہے میرے رب نے ہدایت نصیب فرمائی ہمیں. شکر ہے اللہ نے اپنی ذات، صفات، عبادات و اختیارات میں وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ اور مسئلہ ہمیں پکوا دیا ہے. اللہ کرے یاد رہ جائے، رہے گا انشاءاللہ. ہم رہیں نہ رہیں، عقیدہ توحید سلامت رہے بھائی، ایمان سلامت رہے. یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہمارا رشتہ ہے، یہی ہمارا تعلق ہے. اللہ کرے اسی تعلق پر ہم دنیا سے جائیں، اسی تعلق پر دن قیامت کے ہم قبروں سے اٹھیں تو ہماری ملاقات ہو. یہ تعلق بڑا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی کمزور نہ ہونے دے. اللہ اکبر. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کتنے تحفے ملے بھائی؟ 3 تحفے ملے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ البقرہ کی دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو. کیوں کہ مجھے یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے بطور خزانہ کے عطا کی گئی ہیں. فرمایا پڑھتے رہا کرو. کیا کیا کرو؟ ایک اور روایت یاد آ گئی. آپ علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا ہل ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں، ایک خزانے کی اطلاع دوں؟ جنت کے خزانوں میں سے. صحابہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ضرور. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہیے لا حول، الفاظ درستوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تک ہم تو اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں نا جی. جب بھی کوئی ناپسندیدہ ناگوار چیز کوئی سامنے آ جاتی ہے، ہمارے ناگوار گزرتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گویا کہ جان چھڑانے کا یہ ایک انداز ہے کہ بھئی یہ کیا ناگواری والا جملہ. ناگواری آج کیا ہو رہا ہے؟ توجہ ہے. بس صحیح ہے. ناگوار کوئی چیز ہمیں گزرتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے پڑھنا ہے، حالانکہ نہیں. یہ ایسا کلمہ ہے اگر کوئی اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ شیطان کے تسلط سے محفوظ رہتا ہے. شیطان اس پر اپنا غلبہ اور قبضہ نہیں جما سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول، حول کا معنی ہے پھر جانا، ہٹ جانا، بچ جانا. اور قوہ کا معنی ہے طاقت ملنا، وسعت ہونا، طاقت ہونا. مطلب کیا ہے؟ لا حول، یا اللہ میں گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یا اللہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا. ولا قوتا، میرے مولا میں نیکی بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. الا باللہ، یہ سب تبھی ہوگا جب اللہ کی توفیق ہوگی. اے میرے اللہ آپ کی توفیق ہوگی تو گناہ سے بچوں گا، آپ کی توفیق ہوگی تو نیکی کروں گا. اس کے بنا میرے اندر ہمت. اب یہاں کیا ہوا؟ بندے نے اپنا آپ کس کے سپرد کر دیا بھائی؟ اللہ کے سپرد کر دیا. جب اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا تو کیا اللہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں. تو اس لیے میرے بھائیو یہ بھی ایک حدیث ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی کثرت سے پڑھتے رہیں. اس کے اندر بھی اللہ نے بڑی خیریں رکھی ہیں. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ میں نہیں جانتا کوئی مسلمان ایسا ہو، کوئی مسلمان شخص ایسا ہو جو اپنی رات گزارے اور وہ آیت الکرسی اور یہ 2 آیتیں پڑھے بنا رات گزارے. فرمایا میرے علم میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے، اور آج ہمارے علم میں شاید ہم سمیت کوئی نہیں جو پڑھ لے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت گویا نبی علیہ السلام نے اتنا بیان کر دی کہ فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں میرے علم میں اب کوئی صحابی، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور آیت الکرسی پڑھے بنا بستر پہ آئے اور دراز ہو جائے اور لیٹ کے سو جائے. فرمایا ایسا نہیں ہے. تو یہ تاکید ہے اصل میں ہمیں کہ بھائی کچھ پڑھو نہ پڑھو، لیکن یہ 2 نعمتیں جو ہے نا ان کو حاصل کیے بنا نیند کی آغوش میں مت چلے جائیں. آیت الکرسی پڑھ لیں،
یہ دو آخری آیتیں یاد کر لیں ہم ان کو. ایسے ہی فضیلت آئی ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی جائے, آخری 3 قل بھی پڑھ لیے جائیں, دم کر لیا جائے اپنے بدن پہ, اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے. اور اس طریقہ سے فرمایا گیا کہ جو ہے جو جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے, سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو کا اثر نہیں چلتا. جی, جادو اس گھر میں اثر انداز نہیں ہوتا. فرمایا کم از کم سورہ بقرہ کی آخری آیات صبح و شام پڑھتے رہیں, فجر میں بھی پڑھ لیں, رات میں بھی پڑھ لیں اپنے گھر میں, تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو ہر آسیب, ہر جادو, ہر قسم کے روحانی دشمن, جو بھی کسی قسم کا روحانی دشمن ہے, کوئی حاسد ہے, کوئی بغض رکھنے والا ہے, کینہ رکھنے والا ہے, سمجھ آ گئی ہے, دل میں نفرت پالنے والا دشمن ہے, اللہ ہر ایک کے شر سے اس کو بچا کے رکھیں گے, اس گھر والوں کو بچا کے رکھیں گے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی بیماریاں پریشانیاں آ رہی ہیں, جی گھر بدل لیں. روزانہ مجھے میسج آتے ہیں جی بہت پریشانی ہے, تو کسی نے کہا ہے جی گھر بدل لو. کیا کرو بھائی, گھر نہیں بدلیں, آرام سے جو ہے نا اپنی زندگی بدل لیں, بس اعمال بدل لیں, اپنا کردار بدل لیں, اپنے اخلاق بدل لیں. ہمیں کرنا کچھ اور تھا, ہم کر کچھ اور رہے ہیں. جب اعمال میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی تو اللہ حال میں تبدیلی لائیں گے. نیچے سے اعمال جاتے ہیں, اوپر سے حال آتے ہیں. بولو کیا, نیچے سے جیسے اعمال ویسے حال. اس لیے اگر حال اچھا چاہتے ہیں تو اعمال کیسے رکھیں, ہم اچھے رکھیں. سمجھ آ گئی ہے, گھر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جائیں گے اللہ وہی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کا قانون ایک ہی ہے ساری دنیا میں. گھروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اپنی زندگیاں بدلنا ہوگی میرے بھائیوں. آ جائیں جی واپس اپنے سبق پر. تو فضائل تو بہت ہیں, لیکن ہم نے چونکہ آخری آیت سے پہلی آیت آج پڑھنی ہے, اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. فرمایا آمن الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہوئے ہیں, ایمان لا چکے ہیں وہ. آگے فرمایا والمومنون, سارے ایمان والے بھی ایمان لائے چکے. ارے وہ ایمان والے بنے ہی تب, مومنون بنے ہی تب کہ ایمان لائے. ایمان لا چکے ہیں کس چیز پر؟ ایک تو جو پچھلی آیت بیان ہوئی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین کی ہر چیز پر اختیار کس کا ہے؟ فرمایا رسول اللہ بھی اس مسئلے کو مان چکے ہیں, اور رسول اللہ پر ایمان لانے والے سب مومن بھی اس مسئلے کو مان چکے ہیں. لہٰذا اب جو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ اور ایمان والوں کی اتباع کرنا ہوگی, اور یہ عقیدہ بنانا ہوگا زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر اختیار کس کا ہے. مختار کل صرف کون ہے؟ وہ مختار ہے, باقی سب محتاج ہیں. وہ مختار ہے, باقی سب محتاج. پھر فرمایا آمن الرسول, رسول ایمان لا چکے. کس بات پر؟ سورہ بقرہ میں جتنے ضابطے, جتنے اصول, جتنی ایمانیات بیان ہوئی, رسول اللہ سب کو مان چکے. ضابطہ اور قانون یہ ہوتا ہے کہ کسی پیغمبر پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو پیغمبر کو سب سے پہلے اپنی نبوت پر خود ایمان لانا فرض ہوتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ اللہ کسی نبی کو جب نبی بناتے ہیں تو اس نبی کے لیے پہلا فریضہ کیا ہے؟ اپنی نبوت پر خود یقین لانا, خود ایمان لانا, پھر آگے دعوت دینا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور مکلف ہیں. اب کیا ہے, ان پر ایمان لانا ہے. تو سب سے پہلے نبی کا دل اپنی نبوت پر کیا ایمان لائے گا. اور اللہ کا ہر نبی کامل درجے کا مومن ہے, کامل درجے کا مومن ہے. پھر ایمان کی سطح کے اصول الگ الگ ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان بالکل عروج پہ ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ ایسے ہیں جن کا ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے, کچھ ایسے ہیں جن کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. امام بخاری نے اس پر بڑے باب باندھے اور ایک بحث چھیڑی ہے, الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. مطلب کیا ہے؟ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی جو ہستیاں ہیں ان کا ایمان نہ گھٹتا ہے, نہ ان کا ایمان پہلے دن سے ہی کمال درجے پر ہوتا ہے. ایسا کمال درجہ کہ اس کے اوپر مزید کوئی درجہ نہیں ہے. جب مزید کوئی درجہ ہی نہیں تو بڑھنے کا سوال پیدا ہوا. تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان کیا ہے؟ وہ کمال درجے پہ ہے. اب اس کے بڑھنے کا سوال پیدا, گھٹ تو ویسے ہی نہیں سکتا. انبیاء کا ایمان کیسے گھٹے گا؟
رہ گئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ایمان روزانہ بلند سطح کی جانب سفر کر رہا تھا، صحابہ کا ایمان روزانہ بڑھ رہا تھا۔ کیوں کہ نسبت کس ہستی سے قائم تھی، صحبت یافتہ کس ہستی کے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کا ایمان روزانہ بڑھ رہا تھا۔ اور ان کے بعد آج جیسے پرفتن دور ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ الایمان یزید و ینقص، ہمارا ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایمان کے ماحول میں آ جاتے ہیں تو ایمان چارج ہو جاتا ہے، عروج پکڑ جاتا ہے، اور جب ایمان کے ماحول سے دنیا کے ماحول میں چلے جاتے ہیں تو گرد پڑ جاتی ہے، ہمارے دلوں پہ دنیا کی گرد جم جاتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر اس کو ماحول میں لانا ہوگا، پھر ماحول میں آتے ہیں تو پھر ایمان چمک اٹھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ فرمائے، ترقی فرمائے۔ تو فرمایا آمن الرسول، رسول ایمان لا چکے کس پر؟ فرمایا جو احکامات سورہ بقرہ میں بیان ہوئے، اللہ کی توحید بیان ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وإلہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو دعوی توحید بیان ہوا اس پر اللہ کے رسول ایمان لا چکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ بیان ہوا، اس پر بھی ایمان لا چکے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا مسئلہ بیان ہوا، اس پر بھی ایمان لا چکے۔ قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، قصاص، دیت، نکاح، طلاق، رضاعت، ہاں جی، یہ جتنے بھی احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، سب سے پہلے ان احکامات پر ایمان لانے والی ہستی کون ہے؟ بولیے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کس پر؟ فرمایا بما انزل الیہ من ربہ، اس کلام، ان احکامات پر ایمان لا چکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی جانب ان کے رب نے نازل فرمائے، رب کی جانب سے جو پیغامات آئے ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ آگے فرمایا والمومنون، سب ایمان والے بھی ایمان لا چکے۔ کیسے؟ اب تشریعات ہیں۔ کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لا چکا کس پر؟ آمن باللہ، اللہ پر ایمان لا چکا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ تعالی وحدہ، جی ایمان کی وضاحت ہونی چاہیے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی کا کوئی بھی شریک، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں، نہ اختیارات میں، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ایمان لانا ہوگا۔ یہ پیغام سورۃ البقرہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جی اب ختم ہونے لگی تو کیا ہے؟ کم از کم یہ ہے کہ پیچھے سارے جوڑ ملانا ہوں گے تاکہ یقین تو مضبوط ہو جائے۔ فرمایا جتنے احکامات بیان ہوئے سب سے بڑا حکم اللہ کی توحید کا تھا، تو فرمایا کل آمن باللہ، سب اللہ کی توحید پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب مرتے دم تک کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی حاجت روا ہیں، اللہ مشکل کشا ہیں، اللہ غیب دان ہیں، اللہ اختیارات کے مالک ہیں، وہ عزت دینے والا، وہ ذلت دینے والا، وہ بیماری دینے والا، وہ صحت دینے والا، وہ رزق پہنچانے والا، وہ زندگی کا مالک، وہ موت کا مالک، وہ نفع دینے والا، وہ نقصان دینے والا، وہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ الحیو، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس پہ فنا نہیں ہے۔ القیوم، خود بھی قائم ہے، ساری کائنات کو اس نے تھام رکھا ہے، اور اس تھامنے میں فرمایا لا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو کبھی تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ صفت کسی اور کے اندر ہے؟ ہاں جی، معلوم ہوا جسے تھکن واقع ہو جائے اور جسے نیند آغوش میں لے لے تو وہ اللہ کا شریک بن سکتا؟ ان صفات کا مالک ہی کوئی نہیں، سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وملائکتہ، سب ایمان لائے اس کے فرشتوں پر۔ کیا مطلب ہے؟
فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے جہاں بنایا انہیں بھی تخلیق فرما دیا. اور کیسے؟ اللہ نے کلمہ کن سے بنایا. نہ ان کی ماں ہے، نہ ان کا باپ ہے، نہ ان کی شادیاں ہیں، نہ ان کی اولادیں ہیں. فرشتے نور سے بنے ہیں اور نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. فرمایا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض امور پر متعین کر رکھا ہے، ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. یہ بادلوں پہ متعین فرشتہ ہے اور یہ ہواؤں پہ متعین فرشتے ہیں. یہ رزق لانے والے، یہ روح قبض کرنے والے، یہ اعمال لکھنے والے، یہ قبر میں سوال کرنے والے، یہ عذاب دینے والے، یہ جنت کے دروازے کے دربان ہیں، یہ دوزخ کے دروازے کے دربان ہیں. اللہ نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. وَمَلَائِكَتِهِ، سب نے فرشتوں کو مان لیا کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی فرض ہو گیا. فرمایا اس طرح نہیں کہ جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ جی جبریل ہمارا مخالف ہے. پیچھے پڑھو نا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، فرما دیجئے ان کو جو جبریل کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں. تو جبریل کے دشمن کون ہے؟ جبریل کو اپنا دشمن یہودی کہتے ہیں کہ جبریل ہمارے دشمن ہے. بھئی کیا دشمنی ہے؟ ہمارے آبا و اجداد کو تباہ کیا تھا اس نے، ہمارے باپ دادا کو. تمہارے باپ دادا بڑے دودھ سے دھلے ہوئے تھے، سمجھ آ گئی ہے؟ ان کو اگر تباہ کیا تو کس کے حکم سے کیا؟ اللہ کے حکم سے کیا. اچھا اس لیے اب جبریل چونکہ ہمارے مخالف ہیں لہٰذا قرآن اگر میکائیل لے کے آتے تو مان لیتے. جبریل کا لایا بھائی ہم نہیں مانیں گے، ہمارا مخالف لے کے آ رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ فرمایا ایسا نہیں ہے. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے کہ جبریل اپنی مرضی سے نہیں لا رہا، میں اللہ اسے بھیجتا ہوں تو میرے نبی کے دل پہ قرآن اتارتا ہے، مرضی تھوڑی کرتا ہے. لہذا فرشتوں کے ساتھ اختلاف رکھنے والا مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. آگے فرمایا وَكُتُبِهِ، اس کی سب کتابوں کو بھی مانا، یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ساری سچی تھیں، اپنے زمانے کے اعتبار سے ہدایت تھیں، لیکن آخر میں قرآن آیا اور قرآن مجید ساری کتابوں کو منسوخ کرتا ہے. قرآن ناسخ ہے، قرآن کا قانون اب قیامت تک چلتا رہے گا اور قرآن مقدس کے اندر جو احکامات ہیں اب انہی پر عمل رہے گا قیامت تک. فرمایا ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں لیکن قیامت تک قرآن منسوخ ہونے والا. کتنی آسمانی کتابیں ہیں جی؟ جی جی او بھائی بڑی چھوٹی کو چھوڑ دیں، ابھی ہیں کتنی؟ بس پوری 100 کتابیں کھا گیا. پوری میرے پیارے 104 ہیں. کتنی؟ آسمان سے نازل ہونے والے صحیفے کتابیں کتنے؟ 104. ان میں بڑی بڑی 4 ہیں، ان میں بڑی کتابیں 4 ہیں. تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں. اور ان میں پھر سب سے بڑی کتاب قرآن. بڑی سے مراد ہے عظمت والی. عظمت والی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. تو ساری کتابیں سچی تھیں، اپنے زمانہ کے اعتبار سے ہدایت تھیں. وَرُسُلِهِ، اور سب نے مانا اس کے سب رسولوں کو، سب نبیوں کو مان لیا. سارے انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے سچے تھے اور اللہ کی جانب سے انہیں وحی آتی تھی. اپنی اپنی امت کی جانب وہ مبعوث ہوئے اور وہ گناہوں سے معصوم تھے. بولیے کیا ہے بھائی؟ معصوم تھے. سب رسولوں پر بھی ایمان لے کے آئے، لیکن ایسا ایمان نہیں جیسے یہودی اور عیسائی ایمان لائے. فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، ہم ان رسولوں میں کسی رسول میں بھی تفریق نہیں کرتے، یعنی کسی کا انکار. کیسے؟ یہودی کہتے ہیں جی ہم بھی تو رسولوں کو مانتے ہیں. بھائی تم مانتے ہو عیسی علیہ السلام پر ایمان تمہارا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پر ایمان تمہارا نہیں ہے، تو یہ رسول، ایک رسول کا انکار کرنا گویا سارے رسولوں کا، قرآن کی ایک آیت کا انکار گویا سارے قرآن کا انکار ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایسے ہی ایک پیغمبر سے اختلاف رکھنا گویا سارے پیغمبروں کا انکار ہے. تو یہودی بھی، ان کا بھی پتہ کٹ گیا، کام سے گئے. رہ گئے عیسائی. عیسائی کہتے ہیں جی ہم تو سب کو مانتے ہیں. فرمایا تم عیسی علیہ السلام تک تو سب کو مانتے ہو مگر محمد الرسول اللہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے، لہذا تمہارا بھی کام بنا نہیں ہے. یہ وہی کامیاب ہوئے جنہوں نے سب رسولوں اور نبیوں کو برحق تسلیم کیا اور کسی کا انکار نہ کیا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا،
کہنے لگے اب ایمان والے، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا مان بھی لیا، سن بھی لیا، سورہ بقرہ ہم نے سن بھی لی، بولیے مان بھی لی، سورہ بقرہ کا پیغام سن بھی لیا، جی بقرہ کا پیغام مراد ہے، مان ایسے نہیں جیسے یہودی کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ماننے کو تیار، یہودی کہتے تھے سمعنا وعصینا، یا اللہ ہم نے سن لیا بس کافی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے سب، ہم سب جانتے ہیں، پتہ ہے ہمیں۔ اور میرے بھائیوں پتہ ہونا کافی نہیں ہے، عمل میں لانا ضروری ہے۔ دن قیامت کے اگر اس طرح ہم مطمئن کر سکیں اللہ کو، یا اللہ ہم سب جانتے تھے، سارا دین ہمیں معلوم تھا، کام چلے گا؟ اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے کر کے کیا آیا ہے۔ اگر جانتے ہیں تو اس وقت یہود و نصارہ کے جو ریسرچر بیٹھے ہیں وہ تو مسلمانوں سے زیادہ ریسرچ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو قرآن پہ اتنا کام کر چکے، احادیث پہ اتنا کام کر چکے، وہ تو پورے اپنے ممالک کے قوانین بنا چکے ہیں، قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، صرف ایمان نہیں لا رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ تو معلوم ہونا یا پتہ ہونا یہ ہدایت کے لیے کافی بلکہ کیا ہے؟ فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ فرمایا غفرانک ربنا، اے اغفر غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما دیجئے، ہم آپ سے بخشش کے طلبگار ہیں، یا اللہ کہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو مولا معاف فرما دینا، یا اللہ مغفرت کے طلبگار ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگنا یہ مومن کی شان ہے، عمل کر کے بھی معافی مانگنا یہ کس کی شان ہے؟ مومن کی شان ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یا اللہ ہمیں آپ کی جانب لوٹ کر آنا ہے، جب آپ کے دربار میں پیش ہونا ہے تو پھر آپ کی ذات عالی سے خوف زدہ بھی ہیں، کہیں آپ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائیں، یا اللہ ہماری موت سے پہلے غفرانک ربنا، یہیں بخش کے معاملات نمٹا دینا، وہاں کوئی سوال ہم سے نہ کرنا۔ یہاں تک تو ایمان کی بات ہے، آخری آیت میں دعا کی بات ہے، پہلے ایمان پھر دعا۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان بناؤ گے پھر جو مانگو گے عطا کروں گا، ایمان بناؤ جو مانگو گے۔ اب دعا کیسے مانگنی ہے اگلی آیت میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ادب سکھایا گیا ہے، دعا کیسے مانگنی ہے کل کا سبق انشاءاللہ دعا کے آداب کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی محض اپنی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ اللہ تعالی دین متین پر عمل کے معاملے میں تمام رکاوٹوں کا خاتمہ فرما دیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔